اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 46 کی تلاوت کی گئی، 46ویں نمبر کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 46 سے 51 یعنی 46 سے 51۔ سورت ہے سورہ سبا، 34ویں سورت، 22واں پارہ، 22واں پارے کا نام ہے وَمَن یقنت۔ آج ہم کریں گے 46 سے 51۔ اب ہم 46 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہو ان مکہ والوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل کے معنی ہوتے ہیں کہو۔ اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب انہی پر اتاری گئی، تو بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہو ان مکہ والوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بس تم کو نصیحت کر سکتا ہوں ایک بات کی، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تعصب کو چھوڑ کر اور کوشش کرو سمجھنے کی اللہ کے لیے، دو دو یا اکیلے اکیلے، چاہے مل کر غور کر لو چاہے اکیلے اکیلے غور کر لو، لیکن سنجیدگی سے غور کرو، تتفکروا، غور کرو اس پر۔ آخر کون سی بات ہے تمہارے صاحب میں جنون کی، مگر متنبہ کرنے والا ہے وہ تم کو پہلے ہی سے آنے والے عذاب شدید سے، یعنی متنبہ کرنے والے ہوتے ہیں رسول۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو متنبہ کرو کہ جو ایک عذاب آنے والا ہے، سزا انتہائی سخت آنے والی ہے، تو ان کو متنبہ کرو۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ رسالت یعنی پیغام دینے والے، متنبہ کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اس آیت میں دے رہے ہیں کہ تم ان کو بتاؤ کہ تعصب کو چھوڑو اور سنجیدگی سے غور کرو، کیونکہ میں یعنی رسول متنبہ کر رہا ہے تم کو آنے والے شدید انتہائی سخت عذاب سے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کہو ان کافروں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر یا کوئی صلہ، کوئی بدلہ، تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اجر یا صلہ یا بدلہ میرا مگر ذمہ ہے اللہ کے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہی ہے ہر چیز کا گواہ، نگراں۔ تو اللہ ہی ہے سب چیز کا گواہ اور سب چیز کا نگراں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے کوئی اجر یا کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا صلہ تو میرے اللہ کے ذمے میں ہے، کیونکہ وہی ہے ہر چیز کا گواہ اور نگراں۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً میرا رب وہی اڑیلتا ہے، القاء کرتا ہے پیغمبر پر حق کو، سچائی کو، اور وہی ہے علام الغیوب، تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا علم جاننے والا۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق آ گیا اور نہیں کر سکا باطل کچھ بھی، اور نہیں کر سکے گا آئندہ بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ باطل یعنی حق کے خلاف جو بھی کچھ ہے وہ نہ اب کچھ کر سکا ہے اور نہ آئندہ بھی کچھ کر سکے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں پھر یقیناً میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر ہوں میں ہدایت پر تو یہ ہے اس وحی کی وجہ سے جو بھیجی گئی ہے میری طرف میرے رب نے، یقیناً وہی ہے سمیع قریب، سب کچھ بہت قریب سے سننے والا۔ وہ شہرک سے بھی قریب ہے تو بہت قریب سے سننے والا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھے پر ہوگا، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ ہے یہ وحی، یہ اللہ کا پیغام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر نازل کر رہے ہیں اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو میرے رب کی طرف سے ہے، اور وہی ہے سب سے زیادہ قریب سننے والا، سمیع قریب۔ وَلَا تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور کاش دیکھتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر یا وہ سما جب گھبرائے پھر رہے ہوں گے وہ کافر لوگ، پھر نہیں بچ کر جا سکیں گے وہ کہیں بھی، اور پکڑ لیے جائیں گے اسی حشر کی جگہ پر بہت قریب سے عذاب کے لیے۔ تو وہ سب قیامت کے دن، حشر کے دن پکڑ لیے جائیں گے عذاب کے لیے۔ تو اس طرح آج ہم نے سورہ سبا کی 46 سے 51 تک کی آیت کی تلاوت کی۔ پارہ ہے وَمَن یقنت اور صورت ہے 34ویں سورہ سبا۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور ابھی ہم 22ویں سپارے پر ہیں جس کا نام ہے وَمَن یقنت، اور صورتیں کل ہیں 114، اور ابھی ہمیں 34 نمبر کی صورت پہ۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔